آصف، اس روز جب تم واپس گھر آؤ گے آفس سے تو گھر کو میدان جنگ میں بدلا ہوا پاؤ گے۔ دونوں پارٹیاں بڑے جوش و خروش کے ساتھ تمہیں رپورٹ پیش کریں گی۔ ایک طرف تمہاری امی دباؤ ڈالیں گی کہ بہو نے ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے، لہٰذا تم اپنی بیوی کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دو۔ دوسری جانب یمنا تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوگی۔ اس کا موقف یہ ہوگا کہ تمہاری امی نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ اسی موقف پر ڈٹ کر وہ تم سے مطالبہ کرے گی کہ فوراً اس کے ابو کو بلایا جائے۔ وہ اب اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکے گی، بس بہت ہو گئی۔ تو کیا مجھے واحد انکل کو بلانا ہوگا؟ آصف نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں بالکل بلانا ہوگا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسکرپٹ کے مطابق اگر تم نہیں بلاؤ گے تو یمنا خود فون کر کے اپنے ابو کو صورتحال سے آگاہ کر دے گی۔ واحد انکل دوڑے دوڑے آئیں گے اور دھواں دھار بحث و مباحثے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے جائیں گے۔ یہ سب تو ہونا ہے لیکن ذرا مختلف ترتیب کے ساتھ۔ میں ایک مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم واپس اپنے سین پر آتے ہیں۔ سٹوری لائن یہ ہے کہ یمنا اچھل اچھل کر محاورتاً اپنے ابو کو بلوانے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن تم اسے بڑے آرام سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم ابھی تک طیش میں نہیں آئے۔ ظاہر ہے تمہارا یہ شرافت بھرا طرز عمل نادرہ خاتون کو بالکل پسند نہیں آئے گا۔ وہ اپنی کڑوی اور نکیلی باتوں سے تمہیں یمنا کے خلاف غصہ دلانے کی تگ و دو کریں گی اور ایک موقع پر تم ریش ہو جاؤ گے اداکاری کی حد تک۔ تم یمنا کو کھری کھری سنانے کے بعد کہو گے کہ اگر اسے زیادہ ہی میکے جانے کا شوق ہے تو خود اپنے ابو کو فون کر کے بلائے اور فوراً تمہارے گھر سے دفع ہو جائے۔ تمہاری زبان سے اس قسم کے الفاظ سن کر نادرہ خاتون کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ وہ تمہیں لائق فائق اور قابل بیٹا تسلیم کر لیں گی، جس نے بیوی کے مقابلے میں ماں کے ساتھ دے کر فرما برداری کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ میں نے تھوڑا وقفہ کر کے ان دونوں کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات کو اختتامی موڑ کی طرف لاتے ہوئے کہا، میں عبد الواحد کو اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ اس موقع پر اور اس کے بعد اسے کس نوعیت کا کردار ادا کرنا ہے۔ تو کیا ہمارے ساتھ ساتھ ابو بھی اس ڈرامے میں اداکاری کریں گے؟ یمنا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہ صرف تمہارے ابو بلکہ آصف کے ابو بھی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ اس ڈرامے میں سب کا اپنا اپنا کردار ہے جو اس طے شدہ لوکیشن پر ادا کرنا ہے، بلکہ اس کھیل میں 2 مہمان انجان اداکار بھی شامل ہیں جو کسی سین میں موجود نہیں ہوں گے لیکن ان کا ذکر کئی سینز میں ہوتا رہے گا۔ وہ دونوں کون ہیں؟ یمنا نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ ایک کا نام مرزا مظفر بیگ اور دوسرے کا نام گولو رام ہے، میں نے تجسس بھرے انداز میں کہا۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ یمنا نے پوچھا، آصف کے ابو کا کیا کردار ہے؟ بھائی میں ایک اداکار کا کردار کسی دوسرے کو نہیں بتا سکتا، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ تم دونوں کو تمہارے رولز سمجھا دیے، تمہارے بعد عبد الواحد کی اداکاری کا نمبر ہے اور اس کے بعد خلیل احمد اداکاری کے کمالات دکھائیں گے۔ یہ دونوں حضرات جو کچھ بھی کریں گے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ وہ مزید 15 منٹ تک گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے سوالات کرتے رہے۔ میں نے ایسے جوابات دیے جن سے ان کی تسلی ہو گئی، پھر وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر خود کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مرزا امجد بیگ صاحب آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ میرے اندر ہی سے اس سوال کا جواب بھی ابھر کر سامنے آ گیا۔ بیگ صاحب کبھی کبھی ایسے چکروں میں بھی جانا پڑتا ہے۔ عدالت کے اندر تو اپنی وکالت دکھانے کا اکثر موقع ملتا ہی رہتا ہے، کبھی عدالت کے باہر بھی تو ذہن کے گھوڑوں کو زحمت دینی چاہیے، اور اب تو اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے، موسلوں کا کیا ڈر؟ بیگ صاحب آپ نے نادرہ بیگم سے اپنی مکمل فیس وصول کی ہے، اس گھر کے امن و سکون کو واپس لانے کی ذمہ داری اب آپ پر عائد ہوتی ہے۔ میں نے سوچ کی نگری سے باہر نکل کر خود کلامی کی۔ ہاں یہ تو ہے، اب تو یہ معاملہ نمٹانا ہی ہوگا۔ میں اگر اپنے کلائنٹس سے تگڑی فیس لیتا ہوں تو اسے حلال بھی کرتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ مرحوم کی دلچسپ داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے شریک سفر۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے ایک سیاہ کاغذ کے چوکور ٹکڑے پر وائٹو یعنی سفیدے سے
مختلف خانے بنا کر ان کے اندر ہندی اور اردو کے مختلف حروف اور ہندسے بھر دیے تھے۔ میں تعویذ یا بندش وغیرہ بنانا تو نہیں جانتا، لیکن مختلف نوعیت کے تعویذ گنڈوں، فلیتوں اور بندشوں کو دیکھنے کا موقع ضرور ملا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی یادداشت کے زور پر نادرہ بیگم کے لیے ایک بندش تیار کر لی تھی۔ کالے رنگ کا کاغذ استعمال کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ نادرہ خاتون اس کو کوئی نہایت ہی سخت قسم کا کالا جادو سمجھ کر مطمئن ہو جائے، اور وہ کچھ حد سے زیادہ ہی مطمئن ہو گئی تھی۔ اس روز وہ اکیلی ہی میرے دفتر پہنچی تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد وہ مطلب کی بات پر آ گئی اور اضطراری لہجے میں پوچھا، بیگ صاحب آپ کی اپنے کزن سے بات ہو گئی؟ ہاں بات ہو گئی اور ملاقات بھی ہو گئی، میں نے اس کی بےتابی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ انہوں نے وہ بندش آپ کو دے دی ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ وہ جو ہندو عامل گولو رام نے ہمارے لیے تیار کی ہے؟ جی بالکل، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی، پھر اپنی میز کی دراز میں سے مذکورہ بندش نکال کر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ لیں، آپ کی امانت آ گئی۔ اس بد عقیدہ پڑھی لکھی جاہل عورت نے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ وہ بندش وصول کی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں اسے کھول کر دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے قطعی انداز میں کہا، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں تھی کہ اس فضول قسم کے طے شدہ کاغذوں کو کھول کر دیکھنے پر کوئی قیامت برپا ہو جاتی۔ یہ میں نے اس کے یقین کو مزید پختہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ عاملین اور کاملین یعنی ماہر سفلیات کے ہاں اس نوعیت کے تعویذات کو کھول کر دیکھنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ نادرہ خاتون کی اندھی عقیدت کو دیکھ کر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کاش اس عاقبت نا اندیش عورت نے اس سے آدھی سنجیدگی اور عقیدت کے ساتھ بھی اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو دیانتداری سے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، بالفاظ دیگر زحمت کی ہوتی، تو آج صورتحال بہت مختلف ہوتی، بہت ہی پرسکون اور خوشگوار۔ وہ منتظر نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، گولو رام نے یہ بندش دیتے ہوئے مظفر بیگ کو تاکید کی تھی کہ کسی بھی صورت اسے کھول کر نہیں دیکھنا، ورنہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا، ویسے آپ کی مرضی ہے۔ نہیں نہیں، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، میں ایسی غلطی ہرگز نہیں کروں گی، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں۔ اس کے آخری جملے پر میں نے بڑے افسوسناک انداز میں اسے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، ہاں بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، اگر تم پاگل نہیں ہو تو پھر پتہ نہیں پاگلوں کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی۔ پھر زبان سے کہا، ظاہر ہے آپ کو ایسی غلطی کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ تو بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ گولو رام نے تو مظفر بیگ کو ایک اور بھی ہدایت کی تھی، میں نے جاتے جاتے ایک اور پھول جڑی چھوڑ دی تھی۔ وہ کیا؟ وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ یہ کہ بندش والے معاملے کو سب سے چھپا کر رکھنا ہے، کسی کو اس راز کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ گولو رام نے نام بمائے والدہ کے حساب سے بڑی زبردست پڑھائی کی ہے، بس اب اس تعویذ کو کسی طرح یمنا کے کمرے میں چھپا کر رکھ دینا ہے۔ گولو رام کا دعویٰ ہے کہ تعویذ دبانے کے بعد 10 دن کے اندر کام بڑے تسلی بخش انداز میں ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں بیگ صاحب، وہ سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگی، یہ راز میرے اور فائزہ کے بیچ میں ہی رہے گا، مجھے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس میں میرے نقصان والی کوئی بات نہیں، گناہ اور ثواب سب آپ کے ذمہ ہے، میں خیال رکھوں گی جی، وہ بے حد سنجیدگی سے بولی۔ اس کام میں ناکامی مجھے منظور نہیں۔ وہ مزید 15 منٹ تک میرے پاس بیٹھی رہی، پھر رخصت ہونے سے پہلے پوچھا، بیگ صاحب مجھے دوبارہ کب آنا ہے؟ جیسے ہی یہ بندش کوئی اثر دکھلانے لگے آپ فوراً مجھے اس کی رپورٹ دینا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی، انشاءاللہ، وہ تہہ دل سے بولی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ عبد الواحد کی عمر 55 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک دراز قامت اور صحت مند شخص تھا، رنگت سانولی اور چہرے پر داڑھی۔ وہ سر پر ایک مخصوص طرز کی ٹوپی لگاتا تھا۔ آصف اسے بنیادی باتوں سے آگاہ کرنے کے بعد میرے پاس لایا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں یمنا اور آصف کے رول کو واضح کرنے کے بعد کہا، واحد صاحب جب یمنا کی سسرال میں سے یمنا یا گھر کا کوئی بھی فرد آپ کو فون کر کے آنے کے لیے کہے تو آپ غصے میں آگ بگولا بن کر وہاں پہنچیں گے۔ یمنا رو رو کر آپ کو اپنی داستان غم سنائے گی، آپ کی شفقت پدری انگڑائی لے کر بیدار ہو جائے گی اور آپ یمنا کو اپنے ساتھ لے کر آ جائیں گے۔ اس مرحلے پر اگرچہ امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے آپ کو روکنے کی کوشش کی تو آپ کسی کی نہیں سنیں گے، بس آپ کی ایک ہی رٹ ہوگی، اس جہنم نما گھر میں آپ کی بیٹی ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ پھر میں نے رک کر آصف کی طرف دیکھا اور کہا،
اور کوئی روکے یا نہ روکے لیکن تم یہ کوشش ضرور کرو گے۔ واحد صاحب تمہاری کسی بات پر دھیان نہیں دیں گے اور تمہارا ہاتھ جھٹک کر اپنی بیٹی کو لے جائیں گے۔ اس موقع پر تمہارے چہرے پر غم، غصہ، افسوس اور رنجیدگی کے ملے جلے تاثرات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جی بیگ صاحب، بالکل ٹھیک ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں عبد الواحد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ واحد صاحب، یمنا کو اپنے گھر لے جانے کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی قربانی دینا ہوگی۔ کیسی قربانی وکیل صاحب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا یمنا کو ابھی 1-2 دن آپ کے پاس آئے ہوئے ہوں گے کہ آصف آپ کے گھر کے چکر لگانا شروع کر دے گا۔ میں؟ آصف نے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ ہاں تم، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر وضاحت کر دی۔ جب واحد صاحب اپنی بیٹی کو تمہارے گھر سے لے جائیں گے تو 1-8 گھنٹہ تو تم صدمے کسی کیفیت میں بیٹھے رہو گے، پھر تم پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگے گی۔ یہی جھنجھلاہٹ رفتہ رفتہ غصے میں بدل جائے گی اور تم گھر کے افراد پر چیخنا چلانا شروع کر دو گے اور بڑے کھلے الفاظ میں کہو گے کہ یمنا کے چلے جانے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اسی موقع پر تم یہ انکشاف بھی کرو گے کہ یمنا کے پیٹ میں تمہارا بچہ پل رہا ہے۔ یہ انکشاف تمہارے لیے ایک نیا راستہ کھول دے گا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یمنا کے گھر چکر لگانے کا راستہ؟ وہ تمہارے بچے کی ماں ہوگی، لہٰذا اگلے دن سے جب تم اس سے ملنے واحد صاحب کے گھر کا رخ کرو گے تو کسی کو نہ تو حیرت ہوگی اور نہ ہی معیوب لگے گا۔ میں نے دوبارہ روئے سخن واحد کی جانب موڑا اور کہا، واحد صاحب، میں نے تھوڑی دیر پہلے کسی قربانی کا ذکر کیا تھا۔ جی جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن آپ نے قربانی کی وضاحت نہیں کی تھی۔ اس قربانی کی وضاحت یہ ہے کہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب آصف کو آپ کے گھر چکر لگاتے 2-3 دن ہو جائیں تو آپ اپنے گھر کے قریب ہی کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ کرائے پر لے کر ان دونوں کے رہنے سہنے کا بندوبست کر دیں گے۔ آصف گھر میں اپنے والد صاحب کو یہ بتا کر آئے گا کہ وہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں الگ تھلگ رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ واحد صاحب اس موقع پر اپنی بیٹی اور داماد کو ہر قسم کی مالی، اخلاقی اور معاشرتی مدد دیں گے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں وکیل صاحب، وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بولا۔ یہ سب کچھ ایک نیکی کے جذبے کے تحت کیا جا رہا ہے، مقصد صرف اور صرف نادرہ بہن کی اصلاح ہے۔ اس کام کی تکمیل کے لیے اگر اداکاری کے ساتھ ساتھ مجھے 1-2 لاکھ خرچ بھی کرنا پڑے تو پرواہ نہیں ہے۔ اگر نادرہ بہن سدھر جائیں گی تو وہ گھر میری بیٹی کے لیے جنت بن جائے گا۔ میں یمنا کی خوشی کے لیے ہر نقصان برداشت کر سکتا ہوں، 1-2 لاکھ کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا، سمجھیں کہ یہ کام تو ہو گیا۔ آصف جیسے ہی گھر چھوڑے گا، خلیل احمد کا کردار شروع ہو جائے گا۔ ابو کی انٹری سب سے آخر میں؟ آصف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آخر وہ کریں گے کیا؟ بھائی ان کا رول سب سے زیادہ اہم ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس ڈرامے کا وائنڈ اپ کریں گے۔ نادرہ خاتون نے مجھے بتایا تھا کہ تم لوگ جس گھر میں رہ رہے ہو وہ خلیل احمد کے نام پر ہے۔ ہاں، گھر تو ابو ہی کے نام ہے، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے جملہ نامکمل چھوڑا تو میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، لیکن کے بارے میں اس وقت بتاؤں گا جب تم اپنے ابو کو ساتھ لے کر میرے پاس پہنچو گے۔ اس کے بعد آصف نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اتنے دنوں میں وہ میرے مزاج اور سٹائل کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ میں نے مزید چند ہدایات دینے کے بعد رخصت کر دیا۔ اگلے روز خلیل احمد اپنے بیٹے کے ساتھ میرے پاس آیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے خلیل احمد کو اب تک اپنی کارگزاری اور مختلف کرداروں کے رولز کے بارے میں بتایا، پھر کہا، خلیل صاحب، آپ کی انٹری اس کھیل میں اس وقت ہوگی جب آصف گھر چھوڑ کر یمنا کے ساتھ رہنے چلا جائے گا۔ لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ اداکاری، میں نے جواب دیا، بہت منجی ہوئی اداکاری۔ ذرا وضاحت کریں وکیل صاحب، اس نے متعاملانہ انداز میں پوچھا۔ خلیل احمد کی عمر 60 کے قریب تھی۔ وہ ایک ریٹائرڈ بینکر تھا، متناسب بدن، قد پستہ اور چہرے پر ہلکی سی سیاہ داڑھی کے بالوں کی سیاہی ہیئر کلر کی مرہون منت تھی۔ وہ اپنی وضاقتہ، رکھ رکھاؤ، چہرے کے تاثرات اور بات چیت سے ایک معقول اور شریف النفس انسان لگتا تھا۔ میں نے اس کی الجھن کے جواب میں کہا، خلیل صاحب، آپ اس مکان کے مالک ہیں جہاں پر سارا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ جیسے ہی آصف گھر چھوڑ کر جائے گا، آپ ایک عظیم الشان ہنگامہ برپا کریں گے۔ آپ کی تنقید، لان تان اور غم و غصے کا نشانہ صرف اور صرف نادرہ خاتون ہوگی۔ ظاہر ہے وہ آپ کی تلخ اور ترش باتوں کے جواب میں بہت اچھلے کودے گی، کیونکہ آپ عمودی زندگی میں اس قسم کے رویے کا مظاہرہ نہیں کرتے
وہ آپ کی طرف سے ایسے جارحانہ اور بہادرانہ اقدام کی ہرگز توقع نہیں رکھتی ہوگی، لہٰذا اس موقع پر وہ جو بھی کر لے کم ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک مضبوط اور طاقتور مرد کی طرح تحکمانہ انداز میں گھر کے افراد کے سامنے اپنے اس فیصلے کا اعلان کرنا ہے، میں اس گھر کو فروخت کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں۔ بندوبست کر لیں؟ نادرہ بیگم پوچھے گی، ہم کیا بندوبست کریں؟ تم جہاں کہیں بھی جا کر رہو گے ہم تینوں بھی تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ نہیں، آپ قطعی انداز میں کہیں گے، نادرہ بیگم تمہاری مہربانیاں بہت ہو چکی، کسی شے کی کوئی حد بھی ہوتی ہے، میرا فیصلہ کسی بھی صورت بدلنے والا نہیں، میں اس گھر کو فروخت کر کے سیدھا عمرے کے لیے جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا، ساری زندگی اللہ کے گھر کے قرب و جوار میں کہیں گزار دوں گا، میری آرزو ہے کہ مجھے موت بھی وہیں آئے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بات سن کر نادرہ خاتون بوکھلا جائے گی، اس کا متوقع رد عمل یہ ہوگا، آپ ضرور جائیں عمرے پر، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس فریضے سے فارغ ہونے کے بعد آپ واپس گھر آئیں گے؟ ہاں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہو گے، نہ تو میں واپس آؤں گا اور نہ ہی کوئی مجھے اس گھر کو فروخت کرنے سے روک سکتا ہے۔ اس گھر کی فروخت سے جو رقم ملے گی اس میں کچھ تو عمرے کے لیے میں اپنے پاس رکھ لوں گا اور باقی ضرورت مندوں میں بانٹ دوں گا، لیکن تم تینوں کو ایک پائی نہیں ملے گی۔ ہمارا کیا ہوگا؟ نادرہ بے حد سہمے ہوئے لہجے میں کہہ سکتی ہے، آصف کے گھر چھوڑنے سے آمدنی کا ذریعہ جاتا رہا، میں تو یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اب گھر کے خرچے کا کیا ہوگا، اور اب تو آپ ہمارے سر کے اوپر سے چھت بھی چھین رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے، عمران تو ابھی پڑھ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں تو آصف اور یمنا سے جھگڑا کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، آپ چٹانی لہجے میں کہیں گے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آصف اور یمنا چلے گئے، میں بھی جا رہا ہوں، آپ جانو اور آپ کا فسادی ذہن۔ اس موقع پر نادرہ خاتون مختلف حیل و بہانوں سے آپ کو روکنے اور فیصلہ بدلنے کے لیے کہیں گی، لیکن اس کی کسی بھی پیشکش کے نتیجے میں آپ کو ٹس سے مس نہیں ہونا۔ ہر محاذ پر ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد وہ بال کو آپ کی کوٹ میں پھینک دے گی اور یہی وقت ہوگا ایک طاقتور سپر شاٹ کھیلنے کا۔ اس نے چونک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا، میں نے کہا، نادرہ پوچھے گی، آپ ہی بتا دیں کیا چاہتے ہیں، وہ کون سی راہ ہے جس کے ذریعے آپ گھر نہ بیچنے اور ہمیں چھوڑ کر نہ جانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے بس ایک ہی راہ ہے۔ کون سی؟ نادرہ پوچھے گی۔ اس مرحلے پر آپ کی اداکاری کا امتحان ہوگا۔ بڑے نپے تلے الفاظ میں آپ نادرہ سے کہیں گے، وہ راہ یہ ہے کہ آصف اور یمنا امن و امان سے اس گھر میں واپس آ جائیں اور سب لوگ انسانوں کی طرح پیار محبت سے ہنسی خوشی رہنے لگیں۔ میں اس گھر کو آصف اور یمنا کے نام کر دوں گا، یہ ان دونوں کی مشترکہ پراپرٹی بن جائے گی۔ جب تک تم لوگ اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ گے اور آصف یمنا کو لے کر یہاں آ جاؤ گے تو پھر میں بڑے اطمینان کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا اور واپس بھی آؤں گا، کیونکہ واپس آ کر ہی تو مجھے اس مکان کو آصف اور یمنا کے نام منتقل کرنا ہے۔ ویل ڈن۔ خلیل احمد نے ستائشی نظر سے مجھے دیکھا۔ وکیل صاحب، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ مطلب یہ کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کوئی اسکرپٹ ڈیزائنر ہیں، کوئی زبردست سٹوری رائٹر ہیں۔ آپ نے جس انداز میں ہمارے گھر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے اپنے اور اپنے منصوبے کی تعریف پر خلیل احمد کا شکریہ ادا کیا۔ وہ باپ بیٹا مزید تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ آئندہ 10-15 دن یکے بعد دیگرے ان تمام کرداروں کے فون میرے پاس آتے رہے۔ میں نے نادرہ خاتون سمیت سب ہی کو تاکید کر دی تھی کہ وہ میرے دفتر آنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کی اداکاری سے اچھے برے جو بھی نتائج برآمد ہوں وہ مجھے فون پر بتاتے رہیں، اور وہ یہی کام کر رہے تھے۔ اس کھیل کے نتائج میری توقعات سے کہیں بڑھ کر تھے۔ یہی سبب تھا کہ ٹھیک 16ویں دن آصف نے مجھے فون کیا، بیگ صاحب سب نمٹ گیا، سب سمٹ گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ آپ کے اسکرپٹ نے جادو کی طرح اثر دکھایا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں یمنا کے ساتھ واپس گھر آ چکا ہوں اور امی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہو گئی ہیں؟ میں نے اسی کے الفاظ دہرائے۔ یعنی وہ سدھر گئی ہیں؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب تھا، وہ جلدی سے بولا۔ بھائی بہت بہت مبارک ہو، میں نے تہہ دل سے کہا، پھر پوچھا، مٹھائی کب آ رہی ہے؟ جب آپ کا حکم ہو، وہ جلدی سے بولا۔ اچھا، تو اب مٹھائی کے لیے بھی مجھے ہی حکم دینا ہوگا، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔
تمہیں خود کوئی احساس نہیں ہے؟ سوری بیگ صاحب، وہ معذرت آمیز لہجے میں بولا، میں رواداری میں بول گیا تھا، میں یمنا کے ساتھ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مٹھائی پیش کروں گا۔ یمنا کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت خوش ہے، اس نے بتایا، وہ اس کامیابی کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرا رہی ہے۔ آپ کے بنائے ہوئے پلان نے نہ صرف یہ کہ ہمارے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا، بلکہ اس گھر کی رونقیں بھی واپس آ گئی ہیں۔ سب سے زیادہ اہم بات تو یہ ہے کہ امی کا رویہ یمنا کے ساتھ بالکل نارمل ہو گیا ہے۔ میں نے ان کے اندر بہت ہی نمایاں اور مثبت تبدیلی محسوس کی ہے۔ بے شک یہ پلان میرا ہی تھا، میں ہی اس ڈرامے کا رائٹر اور ڈائریکٹر تھا، لیکن آپ لوگوں نے میرے اسکرپٹ کے مطابق اداکاری کر کے اس کھیل میں جان ڈال دی تھی۔ خصوصاً یمنا کی پرفارمنس لاجواب رہی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بیگ صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ یمنا اس کھیل کا مرکزی کردار تھی۔ اگر اس کی پرفارمنس میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو جاتی تو بنا بنایا کام بگڑ کر رہ جاتا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی اسٹرانگ ایکٹنگ کر پائے گی۔ مجھے اس کے کردار پر فخر ہے۔ دراصل یمنا کا کردار 2 حصوں پر مشتمل تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور دونوں ہی حصوں میں اس نے بڑی جان مار کر اپنے کردار کو نبھایا۔ اگر تمہیں اس پر فخر ہے تو یہ اس کا حق بھی بنتا ہے۔ اب ایسی مثالی بیویاں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسی ساتھ نبھانے والی شریک سفر ملی ہے۔ مجھے آپ کی بات سے مکمل اتفاق ہے، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، بیگ صاحب آپ نے یمنا کے کردار کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ میرا ذہن الجھ رہا ہے۔ دیکھو بھائی، میں نے بڑی رسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تم دونوں کی شادی کو سال سوا سال ہوا ہے اور میری انٹری بمشکل 20-22 دن پہلے کی ہے۔ آپ لوگوں کی زندگی میں میری آمد کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ یمنا کی پرفارمنس کا دوسرا حصہ ہے، جس میں یقیناً اس نے اپنی لاجواب اداکاری سے اس کھیل کو کامیاب بنایا ہے۔ اس کی پرفارمنس کا پہلا حصہ 1 سال کے عرصے پر محیط ہے، جب میں آپ لوگوں کے حالات میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس حصے میں یمنا نے کون سی اداکاری کی تھی؟ آصف نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ایک مثالی بہو کی اداکاری، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یمنا کے لیے نادرہ خاتون نے جس قسم کے حالات پیدا کر دیے تھے، اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ لڑ جھگڑ کر کب کا تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ واقعی بیگ صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، یمنا نے بڑی ہمت، جرأت اور ثابت قدمی سے نامساعد حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے اور مزید اتفاق پیدا کرے، میں نے دعائیہ انداز میں کہا۔ اس قدر اہم شریک سفر کا بہت خیال رکھنا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد تم لوگ 2 سے 3 ہونے والے ہو، اور ہاں، کون سی بات بیگ صاحب؟ وہ میرا بیان مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، نادرہ خاتون کو کبھی کسی بھی مرحلے پر یہ راز معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی اصلاح اور سدھار کے لیے ہم نے ایک سنسنی خیز ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ مطمئن ہو جائیں، اس سلسلے میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ 2-4 مزید باتوں کے بعد ہمارے درمیان قائم ٹیلی فونک گفتگو کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔